علی کو اس طرح سے دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ کہنے لگا جاؤ جا کر ہلدی والا دودھ لے کر آؤ۔ میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آ گئی، جلدی سے دودھ گرم کیا، اس میں ہلدی ڈال کر کمرے میں لے آئی اور گلاس علی کو پکڑا دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ دودھ پینے لگا۔ کہنے لگا ایسا کرو صوفے پر تم سو جاؤ۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی لیٹ گیا اور میں بھی لیٹ گئی، لیکن اس کے بازو میں بہت درد تھا۔ نیند کی غنودگی میں وہ اپنے اس بازو پر جب بھی وزن ڈالتا تو چلاتا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، بیڈ پر اس کے تکیے کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ نیند میں تھا۔ میں نے اس کا وہ بازو پکڑ لیا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں تاکہ وہ اپنے اس بازو پر وزن نہ ڈال سکے۔ پوری رات میں نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ جب بھی نیند میں وہ اپنے اس بازو کی جانب کروٹ لینے لگتا، میں فوراً سے اسے پیچھے کر دیتی تاکہ اس کے بازو پر زور نہ آ سکے۔ شاید وہ نیند کا بہت پکا تھا۔ میں بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب نیند میں وہ تکیے سے سر ہٹا کر میری گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کے اٹھنے سے پہلے میں صوفے پر جا کر لیٹ جاؤں گی، لیکن کچھ دیر تو میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا سر تکیے پر رکھ سکوں، لیکن میرے لیے ناممکن تھا۔ اب میں خود بھی نیند سے چور ہونے لگی، تھک بھی گئی تھی، اس لیے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھ کا لمس پا کر میری آنکھ کھلی۔ وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اسے خود کی طرف متوجہ پا کر فوراً سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھا، مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا بیڈ پر کیا کر رہی تھی تم؟ اس کا بلند لہجہ سن کر میں سہم سی گئی۔ میں نے کہا وہ آپ کی چوٹ لگی تھی، آپ نیند میں کرا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ… وہ کہنے لگا کیا سوچا تم نے؟ میری نیند میں کچھ غلط فائدہ اٹھا لو گے مجھ سے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی اور افسوس بھی، خفت بھی ہونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے صرف آپ کا احساس کیا تھا۔ کہنے لگا احساس کیا تھا؟ اگر رات کو نیند میں کچھ کر بیٹھتا تمہارے ساتھ تو پھر؟ سوچا ہے تم نے کہ پھر کیا ہوتا؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کوئی بھی رشتہ نبھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے ضرورت ہی کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ میں جانتی تھی